الرحمن الرحیم میں صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پریس کانفرنس میں بڑے تعداد میں آئے. صحافی حضرات، آپ جانتے ہیں کہ 2024 میں ایک الیکشن ہوا اور اکثر پولیٹیکل پارٹیز وہ سمجھتے ہیں کہ شفاف طریقے سے الیکشن نہیں ہوا، اور آج ہم یہ نتیجے پہنچے بلوچستان میں اس لیے الیکشن کرائے گئے کہ حکومت تشکیل دی جائے جو بلوچستان کے آئینی حقوق کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنا آباد کو چلائے. مجلت میں ایک قانون پاس ہوئی جس کو کہتے ہیں بلوچستان کے وسائل کو آئین کے برخلاف بلوچستان سے چھین کے پاکستان کے بالادست طبقے کو دیا گیا ہے، اور اس ڈمی اسمبلی کے ذریعے یہ قانون پاس کیا گیا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سالہ سال کا محنت جدوجہد جو صوبے کو اختیار دے رہا تھا اس کو بائی پاس کر کے چھین کے چوری کر کے وفاق کو دیا گیا ہے. ہم نے آج اپنے سینئر ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا ہے، اور پچھلے دنوں آج تک ہمارے مشاورتی 4 اجلاس ہوئے ہیں جس میں نیشنل پارٹی، اپنا نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہمارا ساتھیوں کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا ہے. آج ہم اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ اگلے ہفتے تک ہم اس غیر آئینی جعلی قانون سازی کے خلاف ایک پیٹیشن داخل کریں گے، اور تمام پارٹیاں پیٹیشن اس میں داخل کریں گے. ہم آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس غیر آئینی جعلی قانون سازی کے خلاف عدالت میں آئیں. مائن اونرز ایسوسی ایشن کو بھی ہم نے دعوت دیا ہے، مگر ابھی تک وہ شاید ان میں حوصلہ نہیں بندھا ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف جائیں. مگر ہم آج افراد صاحب خٹک صاحب موجود ہیں، ان کے سربراہی میں ایک اجلاس ہوا، ان کے پارٹی ہیں، نیشنل پارٹی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم سب مل کے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے پیٹیشنز کو کچھ ایک ہفتے بعد داخل کریں گے. ساتھ یہ ہے کہ نواب اسلم رحسانی صاحب جو کہ ایم پی ہیں، انہوں نے مجھے خود پاکستان سے ابھارے خود کئی بار مجھے کہا کہ مجھے بھی اس میں اس پیٹیشن میں ایک فریق بنائیں تاکہ ہم بھی اپنے صوبے کے دفاع میں اپنے آئینی، اپنے قانونی سیاسی حق ادا کریں. آج ہم یقیناً پاکستان اور اس کے تمام نظام مایوس کن ہیں. تمام ادارے، ریاست اور اس کے طاقتور اداروں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، مگر عوام کا بات بھول چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو ہم اس جج کو بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے جو فیصلہ کرے گا، اور ہم اپنے آپ کو تاریخ کے عدالت میں ایک دن کھڑا کریں گے کہ ہم نے اپنے طریقے سے بلوچستان کے آئینی اور قانونی اور تاریخی حقوق کا دفاع کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. آپ سب کا شکریہ. بڑی مہربانی. میں میر لشکری رئیسانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسری پارٹیاں جو سیاسی پارٹیاں یہاں پر نیشنل پارٹی ہے، این ڈی ایم، اور ہمارے وکیل دوست ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی، مجھے بھی انہوں نے یہاں انوائٹ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ جو مائنز ہیں، معدنیات ہیں، یہ 18ویں ترمیم سے پہلے بھی صوبوں کی ملکیت رہی، یعنی قانون کے مطابق وہ صوبوں کی ملکیت ہیں، ان کو بیچنے استعمال کرنے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے. پھر 18ویں ترمیم میں یہ آیا کہ جو آئل اینڈ گیس، اس کے بارے میں بھی ترمیم ہوئی
اور یہ پہلے فیڈریشن کی ملکیت ہوتی تھی، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں اور فیڈریشن کی مشترکہ اور مساوی ملکیت قرار پائیں، اس لیے وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس لیے یہ جو وفاقی حکومت نے مینیپولیشن کیا ہے خصوصاً بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کی جو دولت ہے اس کے مالک بلوچستان کے عوام ہیں، وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے، صحیح طور پر منتخب نمائندوں کے ذریعے، یعنی مسلط کیے گئے لوگوں سے نہیں، جو منتخب کیے گئے عوام کے نمائندوں کے ذریعے اس کو ہینڈل کریں گے، وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک میلہ لگا، معدنیات کو بیچنے کے لیے ایک میلہ لگایا گیا، بازار، اور اس بازار میں ساری دنیا کے سوداگروں کو بلایا گیا، اور ایسے وقت میں کیا گیا جب بلوچستان میں ہزاروں لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، یہاں پہ گولیاں چلائی، خونریزی ہو رہی تھی۔ تو ایسے میں یہاں پہ معدنیات جو ہے ان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ جیلی قانون لایا گیا، جیسے ایک صاحب نے کہا ہے، میں اس کی مکمل تائید کرتا ہوں، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ ہیں، جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں، جائز جدوجہد ہے، تاریخی جدوجہد ہے، اور ہم انشاءاللہ وہاں اعلیٰ عدالتوں میں بھی جائیں گے، دوسرے صوبوں میں بھی، پشاور میں بھی ہم اس طرح کے قانونی کارروائی کریں گے۔ قانونی کارروائی کا جو بھی نتیجہ نکلے، جیسے میر صاحب نے کہا، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں، جو حق کا مورچہ ہے ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کا مورچہ، عوام کے مفادات کا مورچہ۔ بلوچستان جو ہے وفاق آئین کی روح سے وہ اپنے وسائل کا مالک ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ باتیں کھل کر آ گئی ہیں۔ آپ 18ویں ترمیم کو اس طرح کی جیلی قانون سازی کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، دوسرے صوبوں کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کی مزاحمت کریں گے، اور ہم کبھی بیچنے نہیں دیں گے، اونے پونے داموں نیلام کرنے نہیں دیں گے جو عوام کی یا تاریخی ملکیت، قوموں کی ملکیتیں ہیں۔ تو بالکل یہ ایک صحیح کاز ہے، جائز مقصد ہے، ہدف ہے، نصب العین ہے، تو ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ قانون کی لڑائی بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ عوامی مزاحمت بھی انشاءاللہ جاری رہے گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نیشنل پارٹی کی جانب سے نوابزادہ لشکری احسانی صاحب کا اور بالخصوص جو ہے خٹک صاحب کا جو اتنے دور سے تشریف لائیں، اور نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ جو شروعات ہوئی ہے یہ صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم کو جو ہے ڈی ریل کرنے کی ہے، اس کی شروعات یہیں سے ہوئی ہے۔ اگر اس کو جو ہے جس طریقے سے ہم رجسٹ کر رہے ہیں قانونی صورت سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک کی جو ہے سربراہی میں ہم جو پیٹیشن داخل کرنے جا رہے ہیں ایک تاریخی عمل ہوگا۔ تاریخ میں کم از کم نیشنل پارٹی اور اس کی قیادت کو اس نام سے یاد کیا جائے گا کہ انہوں نے جو ہے صوبوں کے حقوق کے لیے، بلوچستان کے حقوق کے لیے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ 1% بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ جیسے خٹک صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم سے پہلے معدنیات جو ہے وہ صوبے کا تھا، تو صوبے جو ہے یا جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں جن کا اپنے عوام کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، جن کو اپنی دھرتی سے محبت ہوتی ہے، جو اپنی دولت اور اپنے جو ہے وسائل کے اپنے آپ کو پاسبان کہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید اختیارات ملے، ہمیں مزید واق کو اختیار ملے اپنے وسائل پہ۔ تو یہ جو حکومت ہے انہوں نے اپنے اختیارات جو ہے ایک کونسل کو دیے، اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل۔ ابھی بلوچستان کے مستقبل کے فیصلے وہ کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی قبائل جب تک وہ اپنی سرزمین پہ اپنے علاقے میں اس نے اپنے لیے ایک مائنز الاٹ کیا ہوا ہے، اس میں بہت سارے چیزیں ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بھی قبیلہ جو مخصوص علاقے میں اپنے لیے کرتا ہے، وہ اپنے قبیلے کو، اپنے لوگوں کو بھی اعتماد میں لیتا ہے، اور جب اس کو الاٹ کرتا ہے وہ اس کا مالک بھی ہے، کیونکہ ہزاروں سالوں سے اس کا خاندان، اس کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ایکٹ لایا ہے، انہوں نے اس کے مطابق 1 سال میں آپ نے کام شروع نہیں کیا، آپ کا لائسنس منسوخ، اور جو لارج اسکیل کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو آپ کے پاس 50 کروڑ روپے ہونے چاہیے۔ فیس انہوں نے بڑھا دی ہے، اس کے لیے اتنے انہوں نے قدغن لگائے ہیں کہ اس کو ہمارا جو لوکل جو ہے مائنز اونر ہے، یہاں کے جو چھوٹے مائنز اونرز ہیں، وہ ان کو جو ہے کمپلیٹ کر نہیں سکتے۔ جب ان کو کمپلیٹ نہیں کریں گے ان کو کہتے ہیں جناب آپ فارغ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد ہو،
صبح ان کے وسائل پہ ان کے مدنیات میں کوئی اختیار ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انفارمیشن جو ہے بہت بھروسہ لیکن یہ معدنیات جو ہے بلوچستان کا مستقبل، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا دنیا میں گورنرز کہتے ہیں دنیا کے چند ملکوں میں، اور بلوچستان وہ خطہ ہے کہ اس میں ریئر منرلز ہیں جن کا انعام جو ہے وہ لاکھوں روپے میں، اب ان کی نظر یہاں پہ لگی ہوئی ہے، ان کی نظر یہاں پہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو جو ہے روکنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے صحافی برادری، جیسے حاجی صاحب نے کہا، دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں. ہم جتنے بھی زیادہ پیٹیشن کریں گے اتنی وہ مؤثر ہوگا. اور ہم عدلیہ سے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی سن آف سوائل ہے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، کہ وہ بھی بلوچستان کے یہ آئینی حق کے لیے ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، ہمیں انصاف فراہم کریں گے. بہت مہربانی. عدلیہ سے بہت زیادہ توقع آپ لوگوں نے وابستہ کی، کچھ مہینوں سے آگے کریں گے تو پھر آپ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر ہم مکمل مایوسی کا شکار ہوں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سیاسی عمل پہ یقین نہیں رکھتے. یہ عدلیہ کا جو کردار ہے آج بہت مایوس کن ہے، مگر سیاسی جدوجہد کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہم اس دروازے کو بھی کھٹکھٹائیں گے اور اپنے آواز کو زندہ رکھیں گے. یقیناً وہ دن پھر آئے گا کہ ایسے قانون کو ہم پھر سے ختم کریں گے اور صوبے کو حقوق واپس لائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں نے ایک پیغام دیا تھا ان بڑے سرمایہ داروں کو کہ بلوچستان کے لوگ اس ڈمی اسمبلی کے اس قانون سازی کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ نہ کریں جب تک بلوچستان کے اپنے لوگوں کے پاس اختیار نہیں آئے گا. یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے، راستہ خالی نہیں چھوڑیں گے، خلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کا راستہ بند کرنے کا کوشش کریں. بہت سے سیاسی لیڈر یہاں آئے، آپ سے ملاقات کی، شمولیت کی دعوت دی، لیکن جب آپ نے اپنے بلوچستان کے مسائل رکھے وہ پیچھے ہٹ گئے. کیا ان سیاستدانوں سے آپ توقع رکھتے ہیں؟ عدلیہ تو اپنی جگہ پہ نظر آ رہی ہے جو کچھ ہے، وہ کیا آپ اس سے مطالبات؟ دیکھیں، بات یہ کہ میں نے بار بار کہا ہے کہ ہم مائنس بلوچستان کسی پولیٹیکل پروسیس یا پولیٹیکل پارٹی کو قبول نہیں کریں گے. یہ ہم نے کہا ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے، بلوچستان اس کا قومی اکائی ہے، صوبہ ایڈمنسٹریٹو صوبہ نہیں ہے. وہ سیاسی پارٹیاں، وہ سیاسی شخصیات جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا ڈیل کر کے وہ اقتدار میں آئیں گے، ان کے ساتھ ہم چل نہیں سکیں گے. ہم اپنا آواز جتنا بھی اس میں توانائی ہے اس کو برقرار رکھیں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے. یقیناً ہم ایسے لوگوں کا، ایسے قوتوں کا، ایسے سہولت کاروں کا راستہ روکیں گے اور روکنے میں کامیاب ہوں گے کہ جو مائنس بلوچستان پولیٹکس کرتے ہیں اور مائنس بلوچستان پولیٹکس کرنے کے بعد وہ 5 سال اقتدار کے گزار کے لوٹ مار کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ جو بل پاس کیا گیا میں جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی اس وقت یہاں پر صوبائی اسمبلی میں ہے، تو یہاں پر جو جمعیت علماء اسلام ہے یا عوامی نیشنل پارٹی ہے، یا دوسرا یہ آپ نے یہاں پر بات کی کہ عوامی نمائندے ان کو آنا چاہیے، کیا جو یہ عوامی نمائندے نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو لوگوں کی آبائی زمینیں ہیں اس وقت الرٹ کی جا رہی ہے لوگوں کو، بس اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی، میری گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جیسے پیر صاحب نے کہا، یہاں ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس مزاحمت میں شریک ہو جائیں. ایک جائز آئینی قانونی مزاحمت ہے، اس کا ساتھ دیں. جہاں تک انتخابات نمائندوں کا تعلق ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے. 2018 میں ایک ڈاکہ پڑا انتخابات کا، بہت بڑا ڈاکہ، اور یہ جو 2024 والا تھا یہ اس سے بھی بڑا ڈاکہ تھا. یہ تو انتخابات میں ڈاکہ ڈالا جائے. فارم 45 اور 47 کا آپ کو پتہ ہے، فارم 47 سے لوگ آئے ہیں
इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और ये आज नहीं तो कल मालूम होगा, और ये सब बातें छुपी तो नहीं रह सकती। मेरा ख्याल है मुहासिबा भी होगा, आप देख लेंगे सियासत में होता है, लोग धांधली कर जाते हैं लेकिन फिर बाद में लोग पूछते रहते हैं। तो मुझे यकीन है कि मुंतखब नुमाइंदे आइंदा के लिए लोग ऐसे इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे, लोग निकल आएंगे बाहर, सड़कों पे निकल आएंगे, और ऐसे इंतखाबात एक दफ़ा ज़रूर होंगे जिसमें अवाम की राय का एहतराम होगा, और अवाम मनवाएंगे अपनी राय इंशाल्लाह। अगर अयूब खान को हमने देखा है, जनरल ज़ियाउल हक को हमने देखा है, जनरल मुशर्रफ को हमने रेफरेंडम देखे हैं, हमने रेफरेंडम क्या, वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना कि जब राह नहीं पाते तो चढ़ जाते हैं नाले, जब राह नहीं पाते तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और हवाई ज़मीनें जो अलर्ट की जाए, हवाई ज़मीनें, ये भी बहुत अहम बात है जी। देखिए ना, आपने जो हमारी अशरफिया है, हुक्मरान अशरफिया, अब देखिए ना 600% तनख्वाहें बढ़ी हैं लोगों, 600%, वजीरों की और स्पीकरों की, सेनेट के चेयरमैनों की, जजों की, जर्नलों की 600% बढ़ी है। अब वो आप इस दिवालिया मुल्क में जो दिवालिया होने के करीब है, उसको आप तलाफी करना चाहते हैं माइंस पे डाका डाल के, ज़मीनों पे, ये इस दर ये अवाम की ज़मीनें हैं, ये इस पर कब्जा करना ऐसे है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आके हिंदुस्तान पर कब्जा कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सारा हिंदुस्तान फिर खड़ा नहीं हुआ। ये ज़मीन यहाँ के लोगों की है, इस धरती की बासियों की है। बलूचिस्तान में भी, पाकिस्तान के और हिस्सों में भी आपने देखा लैंड ग्रैबिंग एक बहुत बड़ा मसला है। लैंड ग्रैबर जो हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, और आइंदा के लिए उनको अदालतों के कटहरों में खड़ा करना चाहिए। देखिए, DHA एक्ट जो 2013 में पास हुआ, उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में आज भी गया हूँ। अपना प्रोफेसर हनीफ बाजी साहब ज़मींदारों की तरफ से गए, मैं और नवाब असलम में उसमें फ़रीक है कि ये जो अलॉटमेंट है जाली, इसको नहीं होना चाहिए, और ये कानून यहाँ के रिवायत और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पहले हुए पाकिस्तान का और रियासत कलात के दरमियान, उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सब ये कैसा होगा, अल्टीमेट गेम प्लान क्या है आ रहे हैं इन अदालतों से? अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तब आप क्या करेंगे? अभी फरमाया कि हमने मुख्तलिफ देखे हैं, इमरानी देखी, तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये जब से पास हुआ है तब से आपने, इससे पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 12 इस्तेमाल भी हो चुकी है, ये सब नहीं होता। बिल्कुल आपको अदालतों से भी, अदालतों के अहवाल आप ही हमें सुनाते हैं कि वहाँ पर, और इसके साथ अभी जो वहाँ पे हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? ऐसा क्या होगा? देखिए, हम सियासी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद पे यकीन करते हैं। मेरा ये एक राय है कि रियासत बदअमनी को पसंद करता है क्योंकि उसके पास ताकत है, और वो फिर किसी न किसी शख्स पे, गुरों पे ठप्पा किसी दहशतगर्द तंजीम का लगा के उसको कत्ल भी कर सकता है। और रियासत चाहता है कि लोग बदअमनी की तरफ जाएं, ये उनका एक बाकायदा पॉलिसी है। मगर हम ये समझते हैं कि सियासी जद्दोजहद हमेशा कामयाब रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि साउथ अफ्रीका में सियासी जद्दोजहद के नतीजे में आज जो हुकूमत बना है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ भी खड़ा है। तो हम उस जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं कि उस आइनी, कानूनी, इखलाकी सियासी जद्दोजहद को आगे ले जाएं। एक न एक दिन ऐसे डमी पार्लियामेंट और असम्बली और ऐसे डमी जो रियासती इदारों के पॉलिटिकल कार्टून्स है उसका हम रास्ता रोकेंगे। ये जद्दोजहद है, हम उस दरवाजे को खटखटाएंगे। कल फिर सवाल ये हो सकता है किसी और फोरम पे कि आप अदालत क्यों नहीं गए, इसलिए हम उस फोरम को भी आजमा रहे हैं। हम फिर जब तारीख में बैठेंगे, तारीख होगा, पता चले कि हमने ये ऑप्शन भी आजमाया, मगर सियासी जद्दोजहद इसके साथ साथ होगा। जितने भी कोशिशें हुई हैं वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बारआवर साबित नहीं हुई है। अभी ये 18वीं तरमीम आया तो उन्होंने एक ऐसा गेट खोला फ्लड का कि उसको बहा के ले गया सारा जो। बिल्कुल, देखिए, हम एक फ्रंट लाइन गैरिजन स्टेट में रह रहे हैं और यहाँ पार्लियामेंट को कभी इख्तियार नहीं मिला है। 2008 के इलेक्शन ने एक हद तक पार्लियामेंट को इख्तियार दिया। ऐवान सदर और इसका वज़ीर आज़म के इख्तियारात भी पार्लियामेंट के पास आए। मैं और खटक साहब उस कमेटी के में थे कि हमने 9 महीने मुकम्मल उस पर काम किया। अब बात यह है कि मसलन मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा
खटक साहब को जब हमने 58(2) ख़त्म की तो हमने ये समझा कि हमने आमरीत का रास्ता रोका, मगर फिर 58(2) के तहत जो रजीम चेंज होता था उसको फिर लाके अदालत के ज़रिए रजीम चेंज को किया। यकीनन ये एक जदोजहद है, हम कोशिश करेंगे कि इन साजिशों का रास्ता रोकें। आज हम शायद थोड़े से लोग आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जितना इस्तेसाल जुल्म जबर ज़्यादा होगा लोग उठेंगे, हम उसका रास्ता रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे। कामयाबी नाकामी वो हमारी किस्मत का फैसला है। अर्थात